السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 162 یعنی 162 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں بالکل آسان انداز میں پیش کیا گیا۔ ترجمہ سے ہی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ایک مسلمان کی زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ اور اس کی ہر عبادت، اس کا جینا، اس کا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے دراصل توحید کی کسوٹی ہے کہ جو آدمی اگر توحید پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں موحد ہوں، یا یہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ موحد ہوں، یا یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کے اوپر بہت خوشی ہے کہ میں موحد ہوں، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے شب و روز، اس کی زندگی کے گزرتے ہوئے اوقات، لمحات کس طرح سے گزر رہے ہیں، وہ عبادت کس طرح سے انجام دے رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی عبادت میں، اس کے جینے میں، اس کے مرنے میں کوئی اور بھی ارادے اور انٹینشن ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو یہ بتلا دیا گیا، خبردار کر دیا گیا، ہوشیار کر دیا گیا کہ دیکھو تمہارا جینا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تمہارا مرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ تم اپنی زندگی کے اندر جو اوقات بسر کر رہے ہو اس میں بھی تمہاری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان اوقات کے گزرنے سے اللہ راضی ہو۔ اگر تم کوئی اسٹیپ اٹھاؤ تو تمہاری یہ کوشش اور پوری کی پوری نیت ہونی چاہیے کہ ہمارے اس اسٹیپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہو۔ سامعین کرام، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، دراصل یہاں پر ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے۔ خاص بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیروں کے لیے عبادت کیا کرتے تھے اور کرتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے نام کی نظر و نیاز وہ نکالا کرتے تھے اور کرتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر وہ جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے اور کرتے بھی ہیں، آج بھی کرتے ہیں، چاہے وہ نان مسلم مشرکین ہو، چاہے نام نہاد مسلمان مشرک ہوں، آج ان کے یہاں بھی فلاں فلاں بابا کے نام پر جانوروں کو چھوڑا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، فلاں فلاں بابا کے نام پر جانور کو ذبح کر کے اس کی دیگیں لگائی جاتی ہیں۔ آپ غور کیجئے گا اور آپ پتہ کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس دن عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ ہوتی ہے اس سے ایک روز پہلے حالانکہ وہ کہیں گے نہیں کہ ہم مشرک ہیں، لیکن ان مشرکین کا یہ شیوا ہے، یہ ترہ ہے کہ اس کے ایک دن پہلے وہ جانور کو ذبح کریں گے۔ اور جانور کیوں ذبح کریں گے؟ تاکہ ان کے فلاں بابا کے نام پر وہ جانور ذبح ہو۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے غیر اللہ کو رکھا جا رہا ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو۔ جب عید الاضحیٰ ہو اس دن جانور ذبح کرو، اللہ کے نام پر ذبح کرو، غیروں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، مشرکوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اس چیز کا میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ ایک روز پہلے خصوصی طور پر وہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پیر صاحب ہیں ان کے نام پر وہ جانور ذبح کرتے ہیں اور پھر اس میں خود بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والوں سے کہہ دیجئے، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنے والوں سے کہہ دیجئے، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں پر تمام جہانوں کا پالنے والا سے مطلب یہی ہے کہ یہ جو غیر اللہ ہیں، جن کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، جن کے
مزاروں کے اوپر جا کر کے چادریں چڑھاتے ہیں، جن کو اپنی مصیبتوں کے وقت میں پکارتے ہیں، جن کے نام سے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ رب العالمین ہو ہی نہیں سکتے ہیں. یہ تو خود اپنے آپ کو نہیں پال سکتے، یہ عالمین کو کیا پالیں گے؟ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالی ہے اور رہے گا، اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں کہا، کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے، غیر اللہ کے لیے نہیں. یاد رکھیے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی جو شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط ہے یہ کہ میری عبادتیں کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. میری قربانی جو ہو وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، یاد رکھیے گا 3 شرطیں ہیں. ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں پایا گیا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. 3 شرطوں کا پایا جانا کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے. اور پہلی شرط یہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہو، توحید پرست ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہو، توحید پرست ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. بے شک وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی ہوگی. اس کے لیے اس سے کیا پتہ چلا کہ توحید شرط ہے. اگر توحید نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوگا تو کوئی بھی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اسلام کے اندر مجھ کو ایسی بات بتلا دیجئے کہ اب آپ کے بعد مجھ کو اسلام کے معاملے میں کسی سے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قل آمنت باللہ، تم کہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور پھر ایمان کے تقاضوں کے اوپر جم جاؤ. تو پہلی شرط یہ ہے توحید، ایمان لانا. اور دوسری شرط یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. عبادت کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ تبارک. یہاں پر وہی بات بتلایا جا رہا ہے. یہاں پر 2 پوائنٹ آؤٹ ہوتے ہیں. پہلا پوائنٹ یہی آؤٹ ہوتا ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اللہ کے لیے. غیر اللہ کی طرح سے غیر اللہ کے لیے جو مشرکین کرتے ہیں ہمارا ویسا نہیں ہے، ہمارا ویسا نہیں ہے. غیر اللہ کے لیے جو مشرکین قربانی کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جو سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے جو وہ نظر و نیاز نکالتے ہیں، ہمارا ویسا نہیں ہے. ہمارا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور دوسرا پوائنٹ کیا نکلتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نہیں ہونا. ابھی نیک اعمال کر رہی نا، کئی کو ذرا لوگ دیکھے کہے بڑا نمازی ہے، بڑا پڑھنے والا ہے، بڑا دین کی خدمت کرنے والا ہے، بڑا مسجد سے لگا ہوا ہے، بڑا مسجد کی خدمت کرنے والا ہے. یہ دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. دیکھو 5 وقت نماز کے لیے جاتا ہے، کوئی کہتا ہے تو کہنے دو، لیکن میرے دل کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 پوائنٹ آؤٹ ہوتے ہیں. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. یہاں پر 2 پوائنٹ یہی آؤٹ ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کیجئے، خالص دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہوئے. یعنی عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. سامعین کرام اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور تیسری شرط جو ہے اعمال کے قبول ہونے کی جو تیسری شرط ہے، وہ تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. جس کا عمل ایسا ہوگا اسی کا عمل قابل قبول ہوگا. ابھی دنیا میں بلّہ کے لوگ آئیں، لوگ بولتے ہیں بلّہ کے لوگ آئیں، بلّہ کے لوگ آئیں نا، وہ اپنے حصے سے نماز پڑھ رہی، کیا ان کی نماز قبول نہیں ہوتی کیا؟ اب ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. البتہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی نمازیں ان 3 شرائط کے مطابق نہیں ہوں گی ان کی نماز نہیں ہوگی. ایک توحید پرست ہونا چاہیے، دوسرا خالص اللہ کے لیے نماز ہونی چاہیے، اور تیسرا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. اگر کوئی حج کرتا ہے
توحید پرست ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ حج کرنے جانے والا ہو، اور حج کے تمام ارکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر کوئی بھی عبادت کرتا ہے، پہلا شرط یہ ہے کہ توحید پرست ہو، دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے اس عبادت کو انجام دینے والا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ جس کی نہیں ہوگی اس کی نہیں ہوگی قبول، جس کی نہیں ہوگی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اب کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہم غیروں کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر امام ابن ابی حاتم کی حوالے سے روایت کیا ہے کہ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ایک روایت کیا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے روز 2 مینڈھے 2 بکرے قربان کیے، اور جب ذبح کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ پڑھا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی ہماری عبادتوں کو، ہمارے جینے کو، ہمارے مرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کے لیے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا